وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی اور دیگر احباب، تکفیری تنظیموں کے تعلق سے میری گفتگو چل رہی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ کتاب و سنت سے استدلال کر کے مسلم حکمرانوں اور مسلم رعایا کی تکفیر کرتے ہیں۔ ان میں جو سب سے نمایاں دلیل ان کی ہے قرآن کریم کی آیت من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں وہ تکفیر کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ چونکہ کتاب و سنت کے مطابق وحی کی روشنی میں فیصلہ نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل سے بتایا۔ ویسے اس آیت کے مفہوم کی ایک اور حقیقت بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کفر کی دو قسمیں، ایک تو میں نے بتایا تھا کفر اصغر اور کفر اکبر، جس طرح سے علامہ ابن تیمیہ کے استدلال سے کہ انہوں نے کس طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اقوال سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے اور استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان ائمہ اور ان صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں کس طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفر جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں، اکبر اور اصغر۔ چنانچہ اگر کفر اکبر کا کوئی ارتکاب کرے تو اس کی بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا اور ملت سے نکل جائے گا، ملت اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کفر اصغر کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب سے کوئی اسلام سے باہر نہیں نکلے گا، سوائے خوارج اور معتزلہ کے نزدیک کہ ان کے یہاں کوئی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اگر یہ ہم مان لیں تو ایسی صورت میں کوئی ایک ایسا مسلمان لے آؤ جو ان کی اس قول کی روشنی میں، اس عقیدے کی روشنی میں کوئی مسلمان اصلی باقی رہ جائے۔ کون ہے ایسا شخص جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، ایک بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ اس موجودہ زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ کسی ایک ایسے مسلمان کو لے آؤ کہ جس نے اپنی زندگی میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسا آدمی ملے گا وہی صرف مسلمان رہے گا اور باقی سارے لوگ کافر ٹھہریں گے، تو ایسا مسلمان تلاشنا اس وقت مشکل ہوگا کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ گناہ کبیرہ کی اگر لسٹ آپ کو پڑھنی ہے تو کتاب الکبائر علامہ ذہبی کی پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ زندگی کے اندر آدمی اپنے روزمرہ کی زندگی میں کس قدر گناہوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اس کتاب الکبائر جو الکبائر علامہ ذہبی کی، اس کی روشنی میں اس کو پڑھنے کے بعد آپ تلاش کر کے لائیے کسی مسلمان کو کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، پھر اس کے بعد وہی مسلمان بچے گا صحیح سے، ورنہ کوئی مسلمان ان کے اس اصول کی روشنی میں نہیں رہ جائے گا۔ چنانچہ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے یہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور گناہ صغیرہ تو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال سے اور نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے تو گناہ کبیرہ ایسے جن پر سزائیں اور حد متعین کی گئی ہیں، اسی لیے متعین کی گئی ہیں تاکہ وہ کفارہ ہو جائیں اس کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہاں پر اس آیت کی ایک تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ کفر یہ ایک عملی ہوتا ہے اور ایک اعتقادی ہوتا ہے، جس طرح سے نفاق ہوتا ہے کہ ایک عملی ہوتا ہے اور ایک اعتقادی ہوتا ہے۔ اس طرح جب تک کسی کفریہ عمل پر اعتقاد نہ کیا جائے، جو کفریہ عمل وہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر آدمی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی
پارلیمانی نظام کے تحت وہ فیصلہ کر رہا ہے، اب اگر اس پر اس کا اعتقاد ہے، اس کو صحیح مانتا ہے، حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، تو اس کے کرنے سے بالکل کافر ہوگا، یعنی ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اگر اعتقاد نہ کرے کفریہ عمل پر تو آدمی اس کے کرنے سے کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک آدمی اللہ کے فیصلے کا انکار نہ کرے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر انکار نہیں کرتا بلکہ وہ صرف عمل نہیں کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اسے عملی کفر کہتے ہیں۔ انکار نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے کوتاہی کی بنیاد پر، وہ منکر نہیں ہے، ہاں کیا ہے اس کے اندر کوتاہی ہے، اس وجہ سے عمل نہیں ہے۔ تو عمل نہیں کر رہا ہے تو ہم عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہہ دیں گے، کوتاہی ہے، ورنہ اعتقاد ہے اس کا کہ ہاں کتاب و سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اسے پوچھو گے تو اسی کو بتائے گا، لیکن عمل اس کا نہیں ہے اس کے مطابق، کوتاہی کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے۔ اسی کو سلف نے کفرن دون کفرن کہا ہے۔ جس طرح نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عملی اور ایک اعتقادی، چنانچہ آدمی اپنے بہت سارے اعمال کی وجہ سے منافق ہو جاتا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے جھوٹ بولتا ہے جو اس کو منافق کہا گیا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے اس کو منافق کہا گیا ہے، وعدہ خلافی جو کرتا ہے اس کو منافق کہا گیا ہے، امانت میں جو خیانت کرتا ہے اس کو منافق کہا گیا، ان ساری چیزوں کو منافق کہا گیا ہے، اور عملی میدان میں اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ تو کیا سارے لوگ منافق ہو گئے جو اس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے، اعتقادی نہیں۔ اور عملی نفاق کے ارتکاب سے کوئی کافر یا کوئی حقیقی منافق نہیں ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اعتقادی نفاق ہے کسی کے اندر تو اصل میں کافر وہ ہوتا ہے۔ اعتقادی اس وقت ہوگا جب آدمی دل سے شریعت اسلامیہ کو نہ مانے، صرف کسی مقصد یا خوف سے اسلام کے ظاہری اعمال کو انجام دے، تو ایسی صورت میں یہ اعتقادی نفاق ہوگا اور اس وقت آدمی کافروں کی صف میں چلا جائے گا، گرچہ اس کے زبان سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر نفاق اور کفر میں یہ تفصیلی شرح اور تفسیر نہ کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین نے صحابہ کرام ہی کے زمانے سے کیا ہے اور کرتے چلے آئے ہیں، تو پھر کسی کا مومن رہ پانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے یہ تفصیل ضروری ہے کہ کہاں پر کفر اور نفاق سے مراد اصلی کفر اور نفاق یا اعتقادی کفر اور نفاق یا اکبر کفر اکبر اور نفاق اکبر وہاں مراد ہے، یا کہاں پر عملی نفاق ہے، عملی کفر ہے، یا کفر اصغر مراد ہے، نفاق اصغر مراد ہے۔ اس طرح سے یہ اگر ہم تفصیل نہیں کریں گے، یا یہ کہ جہاں پر ایمان کا انکار کیا گیا ہے، ایمان کی نفی کی گئی ہے، کسی کے مومن ہونے کا انکار کیا گیا ہے، تو کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر کہ وہ مومن نہیں ہے اس کا مطلب وہ کافر ہو گیا، وہاں پر ایمان ناقص ایمان مراد ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہو گیا، اس طرح کی بات یہ جو ہے وہاں پر شرح کیا جاتا ہے سیاق و سباق سے سمجھ کر کے کہ یہاں پر کامل ایمان مراد ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں رہ جاتا ہے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا یہ عمل کر لیتا ہے۔ تو یہ سب اگر ہم تفصیل اور تعویل نہ کریں اور صرف لفظ کو دیکھ کر کے ہم اگر فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ایسی صورت میں کون مومن بچے گا، کون مسلمان رہ جائے گا؟ ایسی کتنی حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن وہاں مفسرین اور شارحین حدیث نے اس نفی سے نفی کمال مراد لیا ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں رہ جاتا ہے۔ اور یہ مذکورہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ جو اس کی ساری تعویلیں اور اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، جن میں سب سے کبھی بات یہی ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے تعلق سے ہے،
اور امام المفسرین علامہ طبری نے اسی کو راجح قرار دیا، ابن جریر طبری نے، کہ یہ جو آیت ہے جو یہ بتاتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اہل کتاب کے تعلق سے ہے، انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے اور وجہ بتائی ہے کہ اس آیت کے آگے اور پیچھے جتنی آیتیں ہیں سب اہل کتاب کی صفات میں نازل ہوئی ہیں، اور ان سب سے وہی مراد ہے، اللہ انہی کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہٹنے اور انکار کرنے کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت سے استئناس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے کسی بھی فیصلے کا انکار کرے گا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ٹھہرے گا، جیسا کہ ابن عباس نے کہا۔ صحیح ہے کہ جیسے اہل کتاب نے اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس کی بنیاد پر وہ کافر ٹھہرے، اسی طرح سے جو بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے اذا جحد الحاکم حکم اللہ فهو الکافر واذا لم یجحد فهو فاسق ظالم۔ یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ حاکم اگر یا فیصلہ کرنے والا اگر اللہ کے فیصلے کا انکار کرے، یعنی کتاب اللہ کا انکار کرے، سنت رسول کا انکار کرے جو کہ وہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ نہ مانے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو انکار کر دے، اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے، رسول اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دے، تو وہ کافر ہوگا۔ اذا جحد الحاکم حکم اللہ فهو الکافر واذا لم یجحد فهو فاسق۔ اور اگر انکار نہیں کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کا انکاری نہیں ہے، تو وہ فاسق و ظالم ہے۔ فاسق اس کو ہم کہیں گے، کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہی ہے، اور ابن جریر طبری نے جو کہ امام المفسرین مانے جاتے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسی کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے کہ یہ ساری آیتیں اہل کتاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں اور انہی کے بارے میں ہیں، اور اگر اس سے ہمیں ظاہر سی بات ہے، یہ اصول ہے چونکہ کہ کوئی آیت اگر کسی واقعے کے پس منظر میں اگر نازل ہوئی ہو تو اس کو خاص نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ اس سے عام استئناس کیا جا سکتا ہے، اس سے استدلال کر کے عام حکم لگایا جا سکتا ہے، یعنی اس کے حکم کو منحصر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا حکم نہیں منحصر ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں عام حکم لگاتے ہوئے کہ جس طرح سے اہل کتاب نے اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی بنیاد پر وہ کافر ہو گئے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو انکار کر کے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انکار نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ابن عباس نے کہا، تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ابن عباس نے جو کہا ہے وہ سمجھتے ہیں، قرآن کا مقصد ان سے زیادہ کون سمجھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اگر انکاری نہیں ہے تو وہ فاسق ہے، وَإِذَا لَمْ يَجْحَدْ فَهُوَ فَاسِقٌ، اگر انکاری نہیں ہے تو وہ فاسق ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا بھی قول ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بات کہی ہے، اور جسے صحیح سند کے ساتھ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے پس منظر میں نقل کیا ہے۔ جامع البیان جو ان کی تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 166 پر۔ اگر یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے غلطی ہو سکتی ہے مطلب بتانے میں، ہم ظاہری قرآن پر عمل کریں گے، ہم کسی کے قول سے کیوں تفسیر کریں قرآن کی، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہی تو خوارج کا مذہب ہے کہ فہم صحابہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کو سمجھ کر گمراہ ہوئے اور قتل انسانیت میں شیطان کا ہاتھ بٹایا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو منہج میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
ہمیں صحابہ کے منہج کے مطابق سمجھنا ہوگا. کتاب و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ ہمارا عمل فہم صحابہ کے مطابق ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. مزید یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس تفسیر میں ان کی کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم بنیاد بنائیں گے. اگر کسی صحابی نے اختلاف کیا ہوتا تو ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے تھے کہ جب دو صحابی کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو ہم اس کے بعد ظاہری معنی مراد لیں گے. لیکن جب کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، صحیح مفہوم تفسیر کیا ہے اس کا، اور سارے صحابہ نے ان کا خاموش ہو کر کے ساتھ دیا ہے. اگر ان کا یہ مفہوم بتانا غلط ہوتا، قرآن کی یہ تفسیر کرنا ان کا یہ غلط ہوتا، تو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کی طرف سے تنبیہ آتی، دوسرے لوگوں کی طرف سے اس کی مخالفت ضرور آتی. اسی طرح اسی آیت کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول بھی مروی ہے، کفر دون کفر. ایک طرف دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو انکاری نہیں ہے وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ جو انکاری ہے وہ کافر ہوگا. اگر انکاری نہیں ہے تو وہ فاسق ہوگا. وہیں پر ان کا دوسرا قول ہے کہ یہاں کفر دون کفر مراد ہے، یعنی کفر اصغر مراد ہے، جس طرح سے کہ حدیث رسول میں ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان سے جنگ کرنا یہ کفر ہے. تو کیا اگر کوئی مسلمان کسی سے جنگ کر رہا ہے، کسی کو مار دے رہا ہے تو وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے. تو جس طرح سے مسلمان سے لڑائی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے مطابق فیصلہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ان کے نزدیک. اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے. چنانچہ ابن جریر ہوں یا ابن منذر، ابن ابی حاتم رازی، ان تمام کی تفاسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے ان کا قول، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے، لیکن جو حکم الہی کا اقرار کرتا ہو مگر کسی مجبوری کے سبب اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، یعنی کافر نہیں ہے. سعید ابن منصور، فریابی، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی میں انہی سے روایت ہے کہ ان تینوں آیتوں میں اصل کفر یا ظلم یا فسق مراد نہیں ہے، یعنی کفر سے کمتر کفر جس سے خروج عن الملہ یعنی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا وہ مراد ہے. ظلم سے کمتر ظلم اور فسق سے کمتر فسق مراد ہے. در منصور میں تفصیل سے اس کو لکھا ہے علامہ سیوطی نے. اسی طرح سے ابن جریر طبری نے اسی آیت کے تحت امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، علامہ طاووس بہت بڑے یہ تابعی ہیں، لیس بکفر ینقل من الملہ، یعنی یہاں اس آیت میں وہ کفر نہیں مراد ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والا ہے، یعنی کفر اکبر. تو ان کے نزدیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہے جس سے آدمی دین اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، یہ جو دونوں تینوں آیتیں ہیں اہل کتاب کے سیاق میں پس منظر میں جو نازل ہوئی ہیں، کہ یہ آیتیں سب کے لیے عام ہیں، خواہ مسلمان ہو یا اہل کتاب. اس معنی کے اعتبار سے تو جو کوئی بھی غیر اللہ کے حکم کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھے گا، یعنی جب ہم اس کو عام حکم مانیں گے سب کے لیے، کوئی بھی اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، مسلمان ہو کوئی بھی ہو، کہتے ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے تو جو کوئی بھی غیر اللہ کے حکم کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھے گا، وضعی قوانین ہے، غیر اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اگر اس کا صحیح ہونے کا اعتقاد ہو اور اس قانون کو حلال سمجھتا ہو
تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن جو شخص اس کو حرام سمجھتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کرے، جس طرح سے دوسرے گناہ کبیرہ کا ارتکاب آدمی کرتا ہے، جیسے شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو حرام سمجھ کر کے، سود خوری ہے، حرام سمجھ کر کے وہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں فاسق مسلمانوں میں اس کا شمار ہوگا، کافروں میں نہیں ہوگا، فاسق مسلمانوں میں اس کا شمار ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، چاہے تو اسے عذاب کرے اور چاہے تو معاف کر دے۔ علامہ قرطبی نے یہ قول نقل کیا ہے، امام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ابن عباس اور امام مجاہد نے کہا کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جائے گا گرچہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، اور یہاں آیت کے اندر اضمار ہے، یعنی آیت پوری اس طرح سے ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ رَدًّا لِّلْقُرْآنِ وَجَحْدًا لِّقَوْلِ الرَّسُولِ فَهُوَ كَافِرٌ، کہ جب تک انکار نہیں پایا جائے گا تب تک وہ کافر نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر کیا کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے؟ حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہوئے کہ لیس بالکفر الذی یذهبون الیہ، یہاں وہ کفر نہیں مراد ہے جو کفر خوارج لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر مراد نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں خوارج۔ اسماعیل ابن سعد نے کہا کہ میں نے امام احمد سے اس آیت کا ذکر کیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور پوچھا یہاں کفر سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کفر لا یخرج من الملہ، یہاں کفر اصغر مراد ہے جو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔ امام مروزی نے کہا کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، وقد صدق عطا قد يسمى الكافر ظالما وَيُسَمَّى الْعَاصِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ظَالِمًا فَظُلْمٌ يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَظُلْمٌ لَا يَنْقُلُ۔ ان آیتوں میں کفر اصغر، ظلم اصغر اور فسق اصغر مراد ہے، اور امام عطا نے سچ کہا ہے کہ کافر کو ظالم کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک گنہگار کو بھی ظالم کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جو اسلام سے نکالنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ظلم ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے اسے کبائر میں شمار کیا ہے، نہ کہ کفر میں، چنانچہ انہوں نے جو کتاب الکبائر لکھا ہے اس کے اندر اس آیت کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے علامہ ذہبی جو علماء سلف میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے جو کتاب الکبائر یعنی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے گناہ کبیرہ کی فہرست جو جمع کی ہے، اس میں اس آیت کا بھی ذکر کیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو گویا ان کی نظر میں بھی یہاں گناہ کبیرہ مراد ہے اور کفر اکبر مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، جسے امام ذہبی نے الکبائر میں صفحہ 146 کبیرہ نمبر 31 میں بیان کیا ہے۔ 31 نمبر گناہ کبیرہ کے تحت اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ لیکن کبیرہ گناہ کے سبب کسی مسلمان کو اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ اپنے کیے گئے فعل کے صحیح ہونے یا برحق ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، یا جب تک اسے حلال نہیں سمجھتا۔ گناہ کبیرہ ہے اور اس کو حلال سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ، تو ایسی صورت میں اس کو کافر کہیں گے۔ بلکہ وہ کیا کرتا ہے، بلکہ اسے غلط سمجھتا ہے، اسے گناہ سمجھتا ہے وہ، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا خواہشات نفس کی پیروی میں قضاء الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،
تو وہ ظالم اور فاسق تو ضرور ہو سکتا ہے، مگر اسے کافر یا اسلام سے ہم خارج نہیں کہہ سکتے۔ یہی اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن خوارج ہر گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، جس کا بیان کچھ تو اس سے پہلے ہوا اور اس لیکچر کے اندر پورا تفصیل سے بتایا گیا۔ وہ خوارج انہی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں اور دوسری طرف کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسا کہ اہل بدعت کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ لیکن اہل سنت جو ہیں سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام سے خارج ہونے کا حکم اس کے لیے ہے جو باوجود امکان کے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اس کے لیے ممکن ہے، اس کے لیے امکان ہے، اس کے لیے سہولت ہے، آسانی ہے، سب کچھ ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی وہ غیر اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، یا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو، مگر یہ اس صورت میں کہ وہ وضعی اور خود ساختہ قانون کو برحق سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرے، اس کو برحق سمجھتا ہو، صحیح سمجھتا ہو، اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ یہ جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف خوارج کے نزدیک ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ موجودہ وقت کے جو خوارج ہیں وہ بھی انہی آیتوں سے اور اسی طرح کی حدیثوں سے دلیل پکڑ کر کے وہ حکمران کی اور اس کے بعد رعایا کی تکفیر کرتے ہیں، اور تکفیر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے تکفیری سوچ سے بچائے اور امت کو ان کی تکفیری ہولناکیوں اور تباہ کن اثرات سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔